السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر آن لائن کلاس۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم اپنے نئے چیپٹر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ چیپٹر کا نام ہے حکومت۔ ہمارا آج کا ٹاپک بھی یہی ہے، ٹاپک کا نام بھی یہی ہے۔ آج ہم حکومت کے حوالے سے بات کریں گے، حکومت کے مفہوم کی بات ہوگی، حکومت کے تھوڑے سے شعبوں کی بات ہوگی، پھر حکومت کی درجہ بندی یا حکومت کی اقسام کے حوالے سے، خاص طور پہ جو فلاسفرز نے اس کو مختلف اقسام میں تقسیم کیا ہے اس حوالے سے بات ہوگی۔ تو ہم آغاز کرتے ہیں بچوں۔ حکومت کے حوالے سے بات ہو چکی ہے ریاست کے چیپٹر میں تفصیلاً۔ ایک بار پھر میں ریکال کرواتی چلوں آپ سب کو۔ حکومت افراد کا ایسا گروہ جو آئین کی روح سے ملک کا نظم و نسق چلانے کا ذمہ دار ہوگا، حکومت کہلائے گا۔ بچوں، حکومت ریاست کا ایک لازمی عنصر ہے۔ حکومت کے ذریعے سے ریاست کا نظام چلایا جاتا ہے۔ حکومت کے ذریعے ریاست اپنی مرضی، اپنی منشا کا اظہار کرتی ہے۔ در حقیقت حکومت ہی وہ مشینری ہے جو عملی طور پہ ریاست کا کام کاروبار چلاتی ہے۔ حکومت کے بغیر ریاست کا کوئی بھی تصور نہیں کیا جا سکتا، اور ریاست کے لیے ضروری ہے کہ اس کی اپنی کوئی حکومت ہو، خواہ وہ کسی بھی قسم کی کیوں نہ ہو۔ حکومت کے 3 شعبے ہوتے ہیں: مقننہ، انتظامیہ، عدلیہ۔ آپ سب جانتے ہیں مقننہ ایسا شعبہ جسے آئین کی روح سے اختیار ہے کہ وہ ملک کے لیے قانون سازی کرے۔ انتظامیہ ایسا شعبہ جسے آئین کی روح سے اختیار ہے کہ وہ قانون کو ملک میں نافذ کرے۔ تیسرا شعبہ عدلیہ، جو آئین کی روح سے اختیار رکھتا ہے کہ عدل و انصاف کرے، جہاں کہیں ضرورت محسوس ہو قوانین کی تشریح اور وضاحت بھی کی جاتی ہے، اور ساتھ ساتھ آئین کا تحفظ بھی کیا جاتا ہے۔ تو حکومت جو ہے یہ قوانین وضع کرنا مطلب بنانا، وضع کر کے سختی کے ساتھ ان کو نافذ بھی کرتی ہے، اور پھر خلاف ورزی کرنے والوں کو سزائیں بھی دیتی ہے۔ حکومت کا در حقیقت کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ملک کی نظم و نسق کو قائم کرے، ملک کے اندر امن و امان کو برقرار رکھے، ملک کو بیرونی حملوں سے بچائے، ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے پلاننگ کرے، منصوبے بنائے، پھر ان کو عملی جامہ بھی پہنائے۔ تو یہ تھوڑا سا تعارف، یہ تمہید، تھوڑا سا ریکال کروایا حکومت کے حوالے سے ہم ریاست کے چیپٹر میں جو پڑھ چکے تھے۔ تو آج جو ہے وہ ہم بات کریں گے حکومت کی درجہ بندی کے حوالے سے۔ بچوں، آپ کو اسکرین کے اوپر اس وقت جو نظر آ رہا ہے وہ ارسطو کی تقسیم ہے کہ ارسطو نے کس طرح سے اس کو تقسیم کیا ہے۔ تو قدیم زمانے سے ہی فلاسفرز جو ہیں وہ حکومت کو مختلف اقسام میں تقسیم کرتے آئے ہیں۔ قدیم یونانی اگر فلاسفرز کو دیکھا جائے تو ان میں سقراط تھے، افلاطون تھے، ارسطو تھے۔ انہوں نے حکومت کی اقسام پہ اپنے اپنے انداز سے روشنی ڈالی، اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا حکومت کی اقسام کے حوالے سے، لیکن انہوں نے حکومت کی اقسام کو ریاست کی اقسام بھی قرار دے دیا۔ کچھ اور بھی فلاسفرز ایسے ہیں جنہوں نے حکومت کی قسموں کو ریاست کی قسمیں قرار دے دیا، جو کہ سراسر غلط ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ دنیا کی ہر ریاست 4 لازمی عناصر پہ مشتمل ہوتی ہے: آبادی، علاقہ، حکومت اور اقتدار اعلیٰ۔ کوئی ریاست ایسی نہیں ہے جو ان 4 میں سے کوئی ایک بھی عنصر کم ہو تو وہ بن جائے۔ ریاست کو بنانے کے لیے ان 4 عناصر کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو کہا جا سکتا ہے کہ دنیا کی تمام ریاستیں ایک جیسی ہیں یا دنیا میں ایک ہی قسم کی ریاست ہے۔ تاہم حکومت جو ریاست کا ایک لازمی عنصر ہے، اس کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں۔ حکومت کی بہت ساری شکلیں ہوتی ہیں۔ آج کل بھی آپ کو کہیں جمہوریت نظر آئے گی، کہیں آپ کو امریت نظر آئے گی، پھر جمہوری ملکوں میں ہی بعض جگہوں پہ صدارتی نظام حکومت نظر آئے گا، اور بعض میں پارلیمانی نظام جو ہے وہ آپ کو کام کرتا ہوا دکھائی دے گا۔ تو بچوں، یاد یہ رکھنا ہے کہ ریاست کی قسمیں نہیں ہو سکتی کسی بھی صورت میں، جبکہ حکومت کی قسمیں ہوتی ہیں۔ تو اب ہم سب سے پہلے جو بات کریں گے وہ ارسطو کی تقسیم کے حوالے سے کریں گے۔ اس وقت جو اسکیچ آپ کے سامنے بنا ہوا ہے وہ ارسطو کی حکومتی تقسیم کے حوالے سے ہے۔ ارسطو کی مشہور زمانہ جو کتاب ہے پولیٹکس، اس کتاب کے اندر ارسطو نے اس تقسیم کو بڑے واضح انداز سے بیان کیا ہے۔ ارسطو نے اپنی تقسیم کی بنیاد جو ہے بچوں وہ 2 اصولوں پہ رکھی ہے۔ آپ کو اپنے سامنے نظر آ رہا ہوگا، پہلا جو سیکشن اس کا بنا ہوا ہے وہ نمبر شمار آپ کو اس میں نظر آ رہے ہیں۔
پھر دوسرا حکمرانوں کی تعداد آپ کو نظر آ رہی ہے، اور اس کے بعد 2 سیکشن جو بنے ہوئے ہیں اس میں ایک اچھی حکومت یا مفاد عامہ کے لیے، دوسرا بری حکومت یا ذاتی مفاد کے لیے۔ تو اب میں اس کو ایکسپلین کرتی ہوں کہ ارسطو نے جو اپنی یہ تقسیم کی ہے اس کی بنیاد 2 اصولوں پہ رکھی ہے۔ پہلا اصول حکمرانوں کی تعداد، اور پھر دوسرا حکمرانی کا مقصد کیا تھا، وہ متعین کرے گا کہ اس وقت کون سی قسم کی حکومت ہے۔ حکمران اگر عوام کے خیر خواہ ہیں، مفاد عامہ کے لیے حکومت کر رہے ہیں، تو یہ حکومت کی معیاری یا اچھی قسم ہوگی، اور اگر حکمران خود غرض ہیں اور ذاتی مفاد کے لیے حکومت کر رہے ہیں تو پھر یہ حکومت کی گمراہ شدہ شکل ہوگی یا بری شکل ہوگی۔ تو 2 چیزیں جو ہیں، 2 جو اصول ہیں وہ بنیاد فراہم کر رہے ہیں، ایک حکمرانوں کی تعداد اور دوسرا حکمرانی کرنے کا مقصد۔ تو آپ کے سامنے حکمرانوں کی تعداد، فرد واحد اگر حکومت کر رہا ہے، اس کے پیش نظر مفاد عامہ ہے، عوام کی خیر خواہی ہے، تو وہ ہوگی بادشاہت، اور اگر وہ خود غرض ہے، ذاتی مفاد کے لیے حکومت کر رہا ہے، تو یہی ہو جائے گی جابرانہ بادشاہت۔ اور پھر اگر چند افراد حکومت کر رہے ہیں اور ان کے پیش نظر ہے مفاد عامہ، عوام کی فلاح و بہبود، ترقی، خوشحالی، عوام کی خیر خواہی، تو اس کا نام ہوگا اشرافیہ۔ اور اگر وہی چند افراد جو ہیں وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے کام کر رہے ہیں، خود غرض ہو چکے ہیں، تو پھر وہ ہوگی چند سری حکومت۔ اسی طرح سے معاشرے کے اندر جب بہت سارے افراد کی حکومت ہوگی اور ان کے پیش نظر ان کے سامنے عوام کا مفاد ہوگا، عوام کی خیر خواہی ہوگی، تو وہ ہوگا منظم معاشرہ۔ اور اگر ان کے پیش نظر ہے ذاتی مفاد اپنا، وہ اپنے لیے حکومت کر رہے ہیں، حکومت کی بری شکل نظر آئے گی، گمراہ شدہ شکل نظر آئے گی، اور وہ ہوگی جمہوریت بقول ارسطو کے۔ تو ایک بار پھر میں آپ کو ایکسپلین کر دیتی ہوں کہ بادشاہت بقول ارسطو کے، بادشاہت میں ایک شخص حکمران ہوتا ہے، اور ارسطو کے خیال میں بادشاہ جو ہے وہ عوام کا خیر خواہ ہوتا ہے، وہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، ان کی بہتری کے لیے، ان کی ترقی کے لیے، ان کی خوشحالی کے لیے کام کرتا ہے۔ تو ارسطو کے بقول یہ ایک اچھی حکومت ہے۔ اور پھر جابرانہ حکومت جو ہے اس کو وہ اس طرح سے ایکسپلین کرتا ہے کہ بادشاہت کی گمراہ شدہ شکل ہے، بگڑی ہوئی شکل ہے، بری شکل ہے اس وقت جب بادشاہ خود غرض ہو جاتا ہے، جب وہ مفاد پرست ہو جاتا ہے اور عوام کی فلاح و بہبود کو وہ نظر انداز کر دیتا ہے، تو بادشاہت جو ہے وہ جابرانہ حکومت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو ارسطو کے نزدیک یہ ایک بری حکومت ہے۔ پھر چند افراد پہ مشتمل جو معیاری یا اچھی شکل ہے حکومت کی، جس کو ارسطو جو ہے وہ اشرافیہ کا نام دے رہا ہے، تو اشرافیہ میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ حکمرانی کا اختیار چند بہترین افراد کو حاصل ہوگا، وہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں گے، عوام کی بہتری کی خاطر حکومت کریں گے، حکمرانی کریں گے۔ تو ارسطو کے خیال میں اشرافیہ جو ہے یہ بہترین حکومت ہے، اور پھر اشرافیہ ہی کی بگڑی ہوئی شکل جو ہے وہ چند سری حکومت ہے، جب چند افراد جو حکمران ہیں، خود غرض ہیں، مفاد پرست ہیں، عوامی فلاح و بہبود کو نظر انداز کر چکے ہیں، ذاتی مفاد ان کے پیش نظر ہے، تو اشرافیہ جو ہے وہ بگڑ کر چند سری حکومت بن جائے گی، اور یہ ایک بری حکومت ہوگی۔ پھر اسی طرح سے ارسطو کے بقول جو ہے بہت سارے افراد کی حکومت، منظم معاشرہ، منظم معاشرے میں حکمرانی کا اختیار جو ہے وہ بہت سارے افراد کے پاس ہوتا ہے، اور وہ اس اختیار کو عوام کی بہتری کے لیے، بہبود کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو یہ ایک اچھی حکومت ہے۔ جبکہ جمہوریت کو وہ حکومت کی بگڑی ہوئی بری شکل، گمراہ شدہ شکل خیال کر رہا ہے۔ ارسطو کا خیال ہے کہ جب منظم معاشرے کے حکمران جو ہیں وہ خود غرض ہو جاتے ہیں تو منظم معاشرہ بگڑ کر جمہوریت بن جاتا ہے، جمہوریت بری حکومت ہوتی ہے، یہ ارسطو کہتا ہے۔ اور پھر ارسطو نے سیاسی تبدیلی کا ایک چکر جو ہے وہ بھی پیش کیا ہے۔ ارسطو کا خیال ہے کہ دنیا میں ان 6 قسم کی تبدیلیوں کا ایک چکر سا چلتا رہتا ہے، آپ کو اپنے سامنے نظر آ رہا ہوگا۔ پہلے نمبر پہ بادشاہت ہے، دوسرے نمبر پہ جابرانہ حکومت ہے، پھر اشرافیہ، پھر چند سری، پھر منظم معاشرہ، پھر جمہوریت۔ تو ارسطو کے بقول اچھی کے بعد بری اور بری کے بعد اچھی حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، اور سیاسی تبدیلی کا یہ چکر جو ہے وہ اسی طرح سے چلتا رہتا ہے۔
ارسطو کے بقول یہ چکر جو ہے وہ بادشاہت سے شروع ہوتا ہے۔ بادشاہت جو ہے وہ ایک اچھی حکومت ہے۔ بادشاہ جب خود غرض ہو جائے گا، مفاد پرست ہو جائے گا، تو بادشاہت جو ہے وہ جابرانہ حکومت میں تبدیل ہو جائے گی۔ جابرانہ جو حکمران ہوگا اس کے ظلم و ستم سے تنگ آ کے عوام جو ہے وہ اس کا تختہ الٹ دیں گے، اس سے اقتدار چھین لیں گے اور چند بہترین افراد کے سپرد کر دیتے ہیں۔ پھر وہ چند بہترین جو افراد ہیں وہ عوام کے خیر خواہ بن جاتے ہیں، عوام کی ترقی کے لیے کام کرتے ہیں، ان کی فلاح و بہبود کے لیے، عوام کی بہتری کا سوچتے ہیں، تو اس طرح سے اشرافیہ قائم ہو جاتی ہے۔ کچھ عرصے کے بعد یہ بہترین افراد بھی خود غرض اور مفاد پرست ہو جاتے ہیں، تو پھر اشرافیہ بگڑ کے چنسری حکومت جو ہے اس میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اب جب یہ چنسری حکومت میں تبدیل ہو جائے گی تو عوام اس کی بری حکومت سے نجات حاصل کرنے کے لیے منظم معاشرے کو قائم کرنے کی کوشش کریں گے۔ منظم معاشرہ جو ہے وہ کچھ عرصے کے بعد جب بگڑ جائے گا تو وہ جمہوریت بن جاتا ہے، تو پھر یہ بری حکومت ہو جاتی ہے۔ تو جمہوریت میں ارسطو کے بقول افراتفری، لا قانونیت کا دورہ ہوگا، اور ان حالات میں جو ہے وہ کوئی بھی مضبوط اور طاقتور جو ہے لیڈر وہ حکومت پہ قبضہ کر کے امن و امان قائم کر دیتا ہے۔ اب دوبارہ بادشاہت قائم ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح سے حکومتوں کی تبدیلی کا ایک چکر ختم ہو کے دوسرا شروع ہو جاتا ہے، یعنی بادشاہت سے شروع ہوا، جمہوریت پہ ختم ہوا، اور پھر جمہوریت کا اینڈ اس طرح سے ہوا کہ کوئی ایک لیڈر آیا، اس نے حکومت پہ قبضہ کیا اور پھر امن و امان کو قائم کرنے کی کوشش کی، کیونکہ جمہوریت میں افراتفری تھی، لا قانونیت تھی، تو وہ جو ایک لیڈر تھا جس نے حکومت پہ قبضہ کر لیا تھا، اب اس نے دوبارہ بادشاہت قائم کر دی اور اب پھر ملک میں بادشاہت قائم ہو گیا، اور پھر بادشاہت سے جابرانہ حکومت، جابرانہ سے اشرافیہ، اشرافیہ سے چنسری، چنسری سے منظم معاشرہ، اور پھر جمہوریت۔ اس طرح سے یہ چکر جو ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ اب اس کے بعد یہ تھی بچوں ارسطو کی تقسیم کہ ارسطو نے کس انداز سے تقسیم کی۔ اب ہم بات کریں گے مونٹیسکیو کی تقسیم کی۔ تو مونٹیسکیو کی تقسیم جو ہے یہ اس وقت آپ کو اپنے سامنے نظر آ رہی ہوگی۔ مونٹیسکیو جو ہیں یہ ایک فرینچ فلاسفر ہیں، اور انہوں نے اپنی ایک کتاب لکھی تھی اسپرٹ آف لاس، 1748 میں یہ شائع ہوئی تھی، اور اس میں انہوں نے حکومت کی 3 اقسام بتائی تھی، ایک جمہوریہ، دوسری بادشاہت، اور تیسری مطلق العنانیت۔ اچھا، اب مونٹیسکیو کے مطابق جو ہے وہ جمہوریہ ایسی حکومت ہوگی جس میں اقتدار اعلیٰ کے مالک عوام ہوں گے، عوام کے پاس اختیارات ہوں گے۔ پھر دوسرے نمبر پہ وہ بادشاہت کو اس طرح سے ایکسپلین کر رہا ہے کہ جس میں ایک فرد کے ہاتھ میں تمام اختیارات ہوں گے، مگر وہ آئین کی روح سے آیا ہے، دستور کی روح سے آیا ہے اور قانون کے تحت کام کر رہا ہے۔ وہ فرد واحد جو تمام اختیارات کو استعمال کر رہا ہے لیکن آئین اور قانون کی روح سے کر رہا ہے، وہ ہے بادشاہت۔ اور مطلق العنانیت میں بھی وہی فرد واحد ہے جو تمام اختیارات کو استعمال کر رہا ہے لیکن یہ آئین کی روح سے نہیں آیا اور قانون کے مطابق کام نہیں کر رہا اور خود کو قانون کا پابند بھی نہیں سمجھتا، تو یہ ہو جائے گا مطلق العنانیت۔ یہ مونٹیسکیو کی تقسیم تھی۔ پھر اس کے بعد ہم میریٹ کی طرف چلتے ہیں کہ میریٹ نے حکومت کی درجہ بندی کس طرح سے کی ہے یا حکومت کی تقسیم کس طرح سے کی ہے۔ تو سب سے پہلے اختیارات کی تقسیم کے حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں کہ میریٹ نے جو تقسیم کی ہے اس میں اس نے کہا ہے کہ اختیارات کی اگر حکومت کے اختیارات ایک مرکز کے پاس ہوں گے تو یہ ہوگا وحدانی نظام یا وحدانی حکومت، اور اگر یہی اختیارات آئین کی روح سے مرکز اور اکائیوں میں تقسیم ہو جائیں گے تو یہ ایک وفاقی حکومت بن جائے گی۔ تو اختیارات کی تقسیم کے حوالے سے جب مرکز ایک ہے، تمام اختیارات اس ایک مرکز میں مرتکز ہیں، جمع ہیں، تو وہ ہے وحدانی، اور جب وہی اختیارات تقسیم ہو رہے ہیں مرکز میں اور صوبوں میں کہہ لیجئے تو وہ بن جائے گی وفاقی۔ پھر اسی طرح سے آئین میں ترمیم کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ اگر آئین میں ترمیم کرنے کا طریقہ آسان ہے تو یہ لچکدار، اور اگر مشکل ہے تو یہ غیر لچکدار۔ تو بچوں اس کو ہم آئین کی اقسام کہتے ہیں، اسے ہم حکومت کی اقسام نہیں کہتے، لیکن گو کہ میرٹ کی تقسیم ہے تو یہ میں نے آپ کو تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر دیا۔ پھر اس کے بعد مقننہ اور انتظامیہ میں تعلق کے حوالے سے وہ تقسیم کرتے ہیں کہ اگر مقننہ انتظامیہ کے ماتحت ہے تو یہ ہے مطلق العنانیت، اور اگر مقننہ اور انتظامیہ کے اختیارات یکساں ہیں تو یہ ہے صدارتی حکومت۔ اور پھر تیسرا وہ اس کو ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں کہ اگر مقننہ کو انتظامیہ پر برتری حاصل ہے تو یہ ہے پارلیمانی حکومت۔ ان کو ہم
مطلق العنانیت کو، صدارتی طرز حکومت کو اور پارلیمانی طرز حکومت کو انشاءاللہ آگے چل کے بھی بہت تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے پروفیسر ڈاکٹر لیکاک، ان کی تقسیم آ جائے گی۔ تو جو ڈاکٹر اسٹیفن لیکاک ہے، انہوں نے کافی جامع سے انداز میں تقسیم کیا حکومت کی، اور انہوں نے قدیم جو حکومتیں تھیں ان کو اس میں شامل نہیں کیا، جو موجودہ دور میں، جدید دور میں جو جدید حکومتیں تھیں ان کو اپنی تقسیم میں شامل کیا ہے، اور ان کی یہ تقسیم جو ہے وہ بہترین بھی ہے اور مقبول عام بھی ہے، اسے پسند بھی کیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے جو تقسیم کی ہے وہ سب سے پہلے جدید حکومتوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا، یعنی ایک میں آ جائے گا جمہوریہ اور دوسرے میں مطلق العنان۔ جب فرد واحد اور تمام اختیارات اس کے پاس ہیں تو وہ ہو جائے گی مطلق العنانیت، اور جب اقتدار اعلیٰ کے مالک ہوں گے عوام تو یہ ہو جائے گی جمہوری حکومت، ڈیموکریٹک حکومت۔ پھر اسی کو اس نے دو اقسام میں تقسیم کیا ہے، ایک جمہوریہ ریپبلک بن جائے گی، اور ایک میں محدود یا آئینی بادشاہت، جہاں پہ بادشاہت تو ہے لیکن محدود اختیارات ہیں اور آئین کی روح سے بادشاہت ہے۔ پھر جمہوریہ اور آئینی یا محدود بادشاہت کو مزید تقسیم کیا گیا ہے وحدانی اور وفاقی میں، اور پھر اسی طرح سے وفاقی اور وحدانی کو مزید تقسیم کیا گیا ہے صدارتی اور پارلیمانی میں۔ تو حکومتوں کو پہلے لیکاک نے دو قسموں میں، یعنی جمہوری اور مطلق العنان حکومتوں میں تقسیم کیا ہے۔ مطلق العنان حکومت یاد رکھیے گا جس میں تمام اختیارات جو ہیں وہ فرد واحد کے پاس ہوتے ہیں، جنہیں وہ اپنی مرضی سے استعمال کرتا ہے، جبکہ دوسری طرف جو اس کی دوسری تقسیم ہے جمہوری ریاستیں، تو جمہوری ریاستوں میں اقتدار اعلیٰ کے مالک عوام ہوتے ہیں۔ پھر جو مطلق العنان ریاستیں تھیں نا، اس کو اس نے دو اقسام میں تقسیم کیا تھا، ایک آمرانہ حکومت اور ایک بادشاہت۔ آمرانہ ڈکٹیٹرشپ اور بادشاہت جو ہمیں منارکی کی شکل میں نظر آئے گی۔ پھر جو جمہوریہ اور محدود بادشاہت ہے اس میں تقسیم کی گئی ہے جو جدید جمہوری ریاستیں ہیں ان کی۔ تو جمہوری حکومت کو جب وہ دو میں تقسیم کر رہا ہے، جمہوریہ اور آئینی یا محدود بادشاہت میں، تو جمہوریہ میں جو ہے وہ یاد رکھیے گا کہ انتظامیہ کو مقررہ مدت کے لیے منتخب کیا جاتا ہے، جبکہ محدود بادشاہت میں بادشاہت ہوتی ہے، بادشاہت موروثی بھی ہو سکتی ہے لیکن وہ آئین کی روح سے ہوتی ہے، اور بادشاہت کے پاس اختیارات محدود ہوتے ہیں، یا سمجھ لیجئے برائے نام ہوتے ہیں، بہت کم ہوتے ہیں۔ اس کی مثال ہمیں انگلینڈ میں نظر آتی ہے، انگلستان میں نظر آتی ہے۔ پھر جمہوریہ اور محدود بادشاہت میں سے ہر ایک کو ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ مزید وحدانی اور وفاقی حکومتوں میں تقسیم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو وحدانی حکومت میں سارے اختیارات کا مرکز ایک ہوگا، تمام اختیارات ایک مرکز میں مرتکز ہوں گے، جمع ہوں گے، جبکہ وفاقی حکومت میں آئین کی روح سے اختیارات مرکزی حکومت میں اور صوبائی حکومتوں میں ڈیوائیڈ ہو جائیں گے، یہ فرق ہو جائے گا۔ پھر وحدانی اور وفاقی حکومتوں میں سے ہر ایک کو وہ مزید پارلیمانی اور صدارتی میں تقسیم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو پارلیمانی حکومت پہ انتظامیہ اور انتظامیہ جو ہے وہ مقننہ کے سامنے جواب دہ ہوتی ہے۔ پاکستان میں بھی اس کی مثال آپ کو ملتی ہے، پھر انگلینڈ میں بھی آپ کو اس کی مثال ملتی ہے، جبکہ غیر پارلیمانی کہہ لیجیے یا صدارتی حکومت جس میں انتظامیہ مقننہ کے سامنے جواب دہ نہیں ہوتی، اس کی مثال ہمارے سامنے امریکہ کی صورت میں ہے۔ تو یہ ہے ان کی تقسیم پروفیسر ڈاکٹر لیکاک کی، جو انہوں نے حکومتوں کے حوالے سے کی تھی۔ تو آج بچے ایک بیسک سا انٹروڈکشن تھا حکومت کے حوالے سے جو ہم چیپٹر شروع کر رہے ہیں، کہ حکومت کی درجہ بندی کس طرح سے کی جاتی ہے فلاسفرز کی نظر میں، حکومت کی تقسیم کس طرح سے کی جاتی ہے۔ تو آج جو بات ہوئی بہت مختصر سے انداز میں وحدانی نظام، وفاقی نظام، پھر صدارتی اور پارلیمانی کی، پھر جمہوریہ کی، پھر ساتھ میں کہیں بادشاہت کی۔ تو ہم انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں ان ٹاپکس کو کھول کے پڑھیں گے، بہت تفصیل سے پڑھیں گے، اور انہی پہ بات ہوگی۔ کل ہم انشاءاللہ بات کریں گے اشرافیہ کے حوالے سے اور بادشاہت کے حوالے سے، پھر اس کے بعد ہم جمہوریت کا ٹاپک ساتھ لے کے چلیں گے۔ تو کل تک کے لیے اللہ حافظ۔